السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ، یہ ایک روزہ ہے یا دو ہیں؟ یعنی 8 ذوالحج کا بھی رکھنا ہے اور 9 کا بھی رکھنا ہے یا ایک ہی روزہ رکھنا ہے؟ دیکھیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیام و یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ایک سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور ایک سال آئندہ کے گناہ۔ تو حدیث میں لفظ ہے سیام و یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ اب عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ عرفہ 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ 9 ذوالحج کو ہوتا ہے۔ تو چاند کی جو رویت ہے اس میں 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کے علاقے کی، آپ کے مطلع کی رویت ہے اس اعتبار سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کی رویت سعودی عرب سے ایک دن بعد کی ہے تو آپ ایک دن بعد کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ روزے سے مراد عرفہ جس وقت حاجی عرفات میں ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ اور عرفہ کس دن ہوتا ہے، یعنی تاریخ کیا ہوتی ہے اس دن 9 تاریخ ہوتی ہے ذوالحج کی۔ تو آپ اپنی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ عرفہ کے 2 روزے نہیں ہیں بلکہ عرفہ کا ایک روزہ ہے اور وہ 9 ذوالحج کا روزہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ عرفہ کا دن چاند کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اب اتفاق ہے اور اس بات کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو فطرت نے چاند کی رویت فطرت کے اندر ہے وہ رویت آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطلع ہمیشہ سعودی عرب سے یا اکثر اور اغلب طور پر بعد میں رہتا ہے، تو ہم نے اپنی رویت کے اعتبار سے اس حدیث کے مطابق کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر کرو، تو ہم نے رویت ہماری سعودی عرب کے ساتھ موافق نہیں ہوئی، ہماری ایک دن بعد یہاں پر چاند نظر آیا اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی رویت کے اعتبار سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور وہ اس دفعہ جمعے کے دن کا روزہ ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں، تو پھر بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، ان علاقوں کے اندر ابھی رات چل رہی ہوتی ہے اور حاجی عرفات مکمل کر کے آ جاتے ہیں اور وہاں پر ابھی سحری طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کی وجہ سے، عرفات کی وجہ سے، تو عرفات کا وقوف تو ختم ہو چکا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، وہاں تو 10 ذوالحج شروع ہو چکی ہے، لیکن کینیڈا میں یا ایسے ممالک جن کا فرق جو ہے وہ سعودی عرب سے 10 گھنٹے کا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے، تو پھر وہ کیسے عرفہ کے دن پر عمل کریں گے؟ 10 ذوالحج آگے شروع ہو چکا ہے، کہیں سعودی عرب سے ٹائم کا فرق 4 گھنٹے ہے، کہیں 5 گھنٹے ہے، کہیں 10 گھنٹے ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو اگر اعتبار بنایا جائے کہ عرفہ جس دن عرفات ہے اس کا ہی روزہ رکھنا ہے، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا عرفات سعودی عرب سے اس طرح آئے گا یوم عرفہ، سعودی عرب کی اگر رویت کا وہ اعتبار کریں کہ اس عرفہ کے وقت کا روزہ رکھنا ہے، تو بھئی عرفہ کے وقت کا روزہ نہیں ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ عرفہ کا دن کس دن ہے بھائی؟ چاند کی 9 کو۔ تو جس رویت کے اعتبار سے جب آپ کی 9 طلوع ہو رہی ہے آپ اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے، چاہے آپ سعودی عرب سے 10 گھنٹے آپ کا ٹائم بعد میں ہو تو آپ بعد میں آپ کی سحری ہو رہی ہے، آپ بعد میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی رویت چاند کے اعتبار سے سعودی عرب سے ایک دن ویسے ہی بعد کی ہے، جیسے ہماری پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو مشرق کے اندر علاقے پائے جاتے ہیں ان کی ہے، تو ہم اپنی رویت کے اعتبار سے 9 کا روزہ رکھیں گے اور وہی ہماری رویت ہوگی، کیونکہ ہم عید بھی تو اسی اعتبار سے کر رہے ہیں، ہم رمضان کے روزے بھی تو اسی اعتبار سے رکھ رہے ہیں، ہم عید الفطر بھی اسی اعتبار سے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں سعودی عرب کے اعتبار سے، چلو رکھ لیا، اب اگلے دن تو سعودی عرب میں عید ہے، اگلے دن تو سعودی عرب میں عید ہے، پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ عید کیوں نہیں کر رہے؟ سعودی عرب کی اگر رویت کا اعتبار کر کے آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، تو پھر آپ عید بھی سعودی عرب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ عید آپ جو ہے وہ سعودی عرب سے ایک دن بعد کر رہے ہیں اور 9 ذوالحج کا روزہ آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ رکھنا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے علمی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے ہماری رویت کا، تو 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں اس دفعہ 9 ذوالحج جمعے کے دن آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔